نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی منحوس حمد و ثنا کی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے. بعدہ نہ تعداد و امین درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مرضی کی باتیں ہم اور آپ تک پہنچی ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کی تعریف اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر فرد منتظر ہے ایک ایسے ماہ کا جو مہینہ برکتوں والا ہے، اپنے فیوز و برکات کی بنیاد پر نہایت ہی زیادہ عظیم ہے، اور جلد ہی قریب ہی اس ماہ میں داخل ہونے والے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہماری زندگی اس قدر دراز کی کہ ہم پھر سے اللہ رب العالمین کی اس مخصوص فیوز و برکات والے مہینے سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ورنہ کتنے ایسے افراد جو گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ اسی مسجد میں ہمارے ساتھ صفوں میں مل کر کے نماز قائم کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر کے افطاریاں کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر کے تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہمارے درمیان نہیں. کتنے ایسے افراد جو ہم سے جدا ہو گئے، جو اس سال ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے استفادہ نہیں کر پائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہی تو ہے کہ رب نے ہمیں اس مہینے سے قریب کر دیا ہے، اور جلد ہی ہم اس مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اس مہینے کے اندر داخل ہوں، ہمیں اس مہینے کے فیوز و برکات سے کس طریقے سے استفادہ کرنا ہے،
ہم کس طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کس قدر تیاری کی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی بڑے کام کے لیے، کسی بھی اہم کام کے لیے ہم پری پلاننگ کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کام کے تعلق سے تیاریاں کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں شادی بیاہ ہے یا اور کوئی اہم فنکشن ہے، اس حساب سے ہم پہلے سے اس کی تیاریاں کرتے ہیں۔ رمضان مبارک جیسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی فضائل، ہر قسم کی برکتیں رکھ دی ہیں، اور جس سے استفادہ کرنے والا حقیقت میں اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، جس کے فیض و برکات سے بہترین طریقے سے اپنی جھولیوں کو بھرنے والا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب مانا جاتا ہے، اور جس سے محروم شخص سب سے بڑا محروم ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے ہم اور آپ پلاننگ کر لیں، تیاریاں کر لیں کہ ہم کس طریقے سے اس مہینے کے برکتوں سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، اس مہینے کے برکتوں سے اپنی جھولیوں کو ہم بھر لیں گے کس طریقے سے۔ اس کے لیے ہم اور آپ کو تیاری کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اے لوگوں، دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، دوڑو اللہ رب العالمین کی اس جنت کی طرف جس کی پنہائیاں زمین و آسمان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کی پنہائیوں کے برابر اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ اور فرمایا اعدت للمتقین، جسے متقین کے لیے بنایا گیا ہے، جسے تیار کیا گیا ہے متقیوں کے لیے۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو تقویٰ کی ٹریننگ کے لیے یہ مہینہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر ایسے ہی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ متقی جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدت للمتقین وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وہ متقی پرہیزگار بن جاؤ، وہ تقوی شعار بن جاؤ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ مہینہ آنے والا تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا میرے بھائی دوستو، قدر اس کے کہ ہم اس مہینے کے اندر داخل ہوں، اس کے لیے ہمیں اچھے طریقے سے تیاری کی ضرورت ہے۔ اس تیاری کے تعلق سے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کے اندر جو بھی ہمیں وقت متعینہ عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے تعلق سے آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ ہم سب کو ان تمام نعمتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان نعمتوں میں سے ایک بہت اہم نعمت فرصت کے لمحات بیان کیے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ انہی میں سے فرصت کے لمحات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفراغت قبل شغلک، کہ آپ اپنے فرصت کے لمحات کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ یہ مہینہ ایک مومن کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے حوالے کرنے کا مہینہ ہے۔ آنے والا مہینہ اللہ رب العالمین کے لیے
ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشغول کر دے، اللہ رب العالمین کے فضل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کر دے، رب کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کر دے۔ تو آنے والا مہینہ بڑی مشغولیت کا مہینہ ہے۔ اس بنیاد پر جو بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس مہینے کے آنے کے لیے یا اس مہینے کے فیوض و برکات سے استفادہ کرنے کے لیے تیاریاں کر لیں۔ کس طریقے سے تیاری کریں؟ آئیے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ اہم پوائنٹ کو بیان کر کے میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے آنے والے مہینے کے اندر فائدہ اٹھانا ہے، کس طریقے سے فیوض و برکات کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان۔ بلا ایمان کے کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر بغیر ایمان کے کتنے بھی اچھائیوں کے کام کر لے، لیکن اس کے وہ کام لوگوں کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں، اس بات پر ایمان رکھیں کہ آنے والے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ایک بہت ہی اہم فریضہ عائد کیا ہے روزے کی صورت میں، وہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دے کر کے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ بہت سارے افراد اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات رکھتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مشقت کیوں ڈالی ہے، کھانے پینے سے دن بھر ہمیں کیوں روکا ہے، ہم پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، آخر کیوں ایسا ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے ایسا کر دیا ہے؟ اور بہت سارے غیر مسلموں کے ذریعے سے آپ یہ سنتے بھی ہیں اور میں نے یہ سنا بھی ہے کہ مسلمانوں پر ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر، غلط کاموں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سزا دی ہے کہ وہ دن بھر بھوکے اور پیاسے۔ میرے بھائی یہ دوست یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں بھوکے اور پیاسے رہنے کا حکم ہمیں کیوں دیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہو جائیں، ہم اس دنیا کے اندر اس بات کا اظہار کریں کہ ہمارے تمام تر اعمال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہمارے تمام تر معاملات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر کسی کے حکم کی بجاوری اگر کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کی باتوں کو نہیں مانتے، ہم کسی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، ہم کسی کے حکم کی بجاوری نہیں کرتے۔ رب نے ہمیں دن میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایک متعینہ وقت تک کے لیے اپنے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، یا اسی طریقے سے اور دیگر ضروریات جو دیگر ایام میں ہمارے لیے جائز اور درست تھے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ، کون ہے رب کا حقیقی فرما بردار، کہ وہ ایسی چیزوں کو جو اس کے لیے حلال تھے لیکن ایک متعینہ وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ کیا کوئی ہے میرا بندہ جو میرے اس حکم کی تعمیل کرنے والا ہے؟ تو مسلمانوں، مومنوں خوش ہو جاؤ، روزے داروں خوش ہو جاؤ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
اپنی اتباع اور فرما برداری کے تعلق سے اگر جانچا ہے تو ہم اس میں کامیاب ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو دوستو، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ بحیثیت مومن اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دن بھر کھانے اور پینے سے خصوصی طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں روک رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم، اس بنیاد پر ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم فائدے سے خالی نہیں کرتا۔ رب نے اگر ہمیں کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور رب نے اگر کسی چیز سے ہمیں دنیا کے اندر روکا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہمارا وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے تعلق سے ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے دماغ میں نہ جانے کون کون سی باتیں رکھتے ہیں اور اسی کے حساب سے بہت ساری سوچ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا وہ رب ہم سے کہیں بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ اس بنیاد پر اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو روزہ فرض قرار دیا ہے، وہ روزہ اللہ رب العالمین نے اپنی مصلحت کے تحت بندوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی کہ اس روزے کے کس قدر دنیاوی اعتبار سے فوائد ہیں، ہمارے جسمانی اعتبار سے بھی ڈاکٹروں نے، اطباء نے کس طرح کے فوائد کو ظاہر کیا ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان ہم اور آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس مہینے کے اندر جو روزہ فرض قرار دیا ہے اس کے تعلق سے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی شخص ایمان اور بھلائی کی حصولیابی کے خاطر خلوص نیت سے اور اپنے اس عمل کا بہترین بدلہ کی امید کے تحت اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو بیان کی وہ من صام رمضان ایمان، ایمان کے ساتھ۔ اس بنیاد پر آپ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری بات تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ تمام عبادات پر منحصر ہے، اور تمام عبادات کا لب لباب تقویٰ ہی ہے۔ تقویٰ کی مختصر تعریف اور جامع تعریف علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی، کہ آپ اپنے آپ کو ہر اس کام سے روک لیں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہے، جسے منع قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجا آوری، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور تقویٰ ہی کی ٹریننگ، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس رمضان کے ذریعے سے رب العالمین ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ تقویٰ کا معنی یہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی منہیات سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ رب العالمین آپ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، آپ بچائیں اپنے آپ کو جہنم سے، آپ بچائیں اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا معنی بچانا ہے۔ اس لیے ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس بات کا حکم دیا ہے اس کی وہ بجا آوری کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر خصوصی طور سے متعینہ مدت میں جن اعمال سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو ہمیں روکنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہی اصل میں تقویٰ ہے۔ صرف کھانے اور پینے سے یا اسی طریقے سے بیوی سے ہم بستری، صرف یہی وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے اللہ رب العالمین اس مہینے میں روکا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع حدیث میں لوگوں کے معاشرے کے اندر پائے جانے والے ایک بہت ہی اہم اور قریب بہت ہی مذموم خصلت اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا، اس کے تعلق سے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو بھی شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی باتوں پر عمل سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے اور بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو ایسے شخص کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ رب العالمین کو سکون دے گا. اس لیے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں جس عمل کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محرمات سے روکے رکھیں، آپ اپنے آپ کو منہیات سے روکے رکھیں، آپ اپنے آپ کو ہر اس عمل سے جس عمل کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم اپنے آپ کی ٹریننگ تقویٰ کے ذریعے سے کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز توبہ و استغفار. ہم میں کون ایسا شخص جو معصوم ہے؟ پتا ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ کون ہے جو گناہ نہ کرتا ہو؟ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ گناہ کرے. گناہ کا ہو جانا، نافرمانی کا ہو جانا انسانی فطرت میں لکھا ہوا ہے. اگر ایک انسان سے گناہ نہیں ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں، وہ فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. ہم انسان ہیں، اس بنیاد پر انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہوں کا ثبوت ہوتا ہے. لیکن یہ گناہ، یہ نافرمانی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اچھے اچھے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. قبل اس کے یہ بہترین مہینہ جس میں ہم اپنے اعمال کو سنوارتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کریں گے، اچھے اچھے اعمال کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے اچھے اعمال کرتے جائیں اور اس کے پیچھے ہماری یہ برائیاں ہمارے تمام نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دی جائے اور اس کا صفایا ہوتا جائے، معلوم یہ پڑے کہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نیک عمل کو کرنے سے پہلے اپنے برے کاموں سے، برائیوں سے، گناہ کے کاموں سے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لیں، تاکہ جب ہم نیک کام کریں تو ہم اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے حالت میں اپنے نیک اعمال کو پیش کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم نے پچھلے جو گناہ کیے ہیں اسے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. میرے بھائی دوستو، جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست میں سے یہ ہے کہ وہ گناہ کے کام انسان کے اچھائیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اچھائیاں کرنے والے ہیں، صالح اعمال کرنے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صالح اعمال ہمارے پچھلے جو گناہ تھے وہ گناہ ان صالح اعمال کو ضائع اور برباد کر دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے توبہ و استغفار کریں. رب العالمین توبہ کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو رب کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو پیش کر کے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں پسند فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس مہینے کے اندر، آنے والے مہینے کے اندر ہم جو روزہ رکھیں گے، جو قیام کریں گے، یعنی تراویح کی نماز ادا کریں گے، راتوں کو جاگ کر کے رب العالمین کی عبادات کریں گے، ان تمام کے تمام اعمال ایسے ہیں کہ رب العالمین ان اعمال کی بنیاد پر
ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، خواتین، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے۔ ہم نے پچھلے ایام میں کتنے گناہ کیے ہیں، ہر فرد اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے اور رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنی گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر کے اس کی مغفرت چاہتے ہیں۔ لہذا ہم بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے مغفرت کریں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کریں۔ آنے والے مہینے کے ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی جو دعائیں سکھلائی ہیں، وہ مغفرت کی دعا خصوصی طور سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کی، معافی حاصل کرنے کے لیے سکھلایا گیا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے خلوص و برکات سے استفادہ کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، خلوص نیت کے ساتھ جو بھی کریں اس میں خلوص نیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرماتا ہے، اور جس عمل کے اندر خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس اعمال کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب وہ عبادات کریں تو عبادات کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ اس مہینے کے اندر روزہ ایک انسان رکھتا ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ روزہ صوم ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا اور نمود کا پہلو بہت کم پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص کو تنہائی ملتی ہے کہ وہ کھا پی لے لیکن نہیں کھاتا پی، کیوں؟ کیونکہ رب کا تقویٰ اس کے دل میں لوگوں کے سامنے وہ اپنے اس عمل کا اظہار نہیں کر پاتا ہے بنسبت دوسرے نیک اعمال کے۔ اس بنیاد پر روزے کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں جس میں ریا اور نمود کا فائدہ پایا جاتا ہے۔ ہم روزہ افطار کسی کو کراتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی شخص کو روزہ افطار کرایا تو اس شخص کو جس نے روزہ افطار کرایا ہے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس روزے دار جس نے روزہ افطار کیا ہے اس کی نیکیوں سے کم کر کے اس روزہ افطار کرانے والے کو نہیں دیتا۔ ایسا نہیں کہ اس کی کچھ کمی اس میں کر کے پھر اسے دیتا ہے، دونوں کو اللہ رب العالمین برابر دیتا ہے۔ ایک آدمی روزہ افطار کراتا ہے، پارٹیاں ہوتی ہیں، قسم قسم کے پکوان ہوتے ہیں، اور ایک شخص نے اپنے گھر پہ کرایا تو دوسرا شخص اور اس کا دیکھے دیکھا اور زیادہ آئٹم ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس مہینے میں بہت سارے لوگ بیجا اسراف بھی کرتے ہیں، اس لیے روزہ افطاری کے موقع پر ریا نمود سے بچتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص الہیت کے ساتھ اگر کسی کو کچھ بھی افطاری کا سامان لیتے ہیں یا افطار کرواتے ہیں اس میں ریا اور نمود کا پہلو نہیں پایا جانا چاہیے۔ بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں سوائے ریا اور نمود کے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے میرے بھائی دوستو ایسے اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر خصوصی طور سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لائن لگا کر کے کتنے افراد بیچارے دھوپ میں کھڑے ہو کر کے مدارس کے فقراء لوگوں سے اپنا تعاون حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے لائن لگانے کا سے بانٹ رہے ہیں۔ اس طرح کے ریا اور نمود سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ خلوص للہیت جس بھی عمل کے اندر پائی جائے وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول، اور جو عمل ریا اور نمود سے پاک ہے وہی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوگا۔ لیکن جو عمل ریا اور نمود جس میں شامل ہو جائے اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھا دکھاوے کے خاطر اس نے شرک کیا، روزہ رکھا، حج کیا، دیگر اچھے اچھے اعمال کے دکھاوے کے خاطر اس نے گویا شرک کیا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں خلوص الہی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت ہی اہم چیز کو بتلا کر کے بات کو میں ختم کروں گا۔ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس مہینے کے فروغ و برکات سے ہم کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں نظم وقت کی ضرورت پڑے گی۔ ہم اپنے دن بھر کے اوقات کا ایک روٹین بنا لیں، ایک نظام الاوقات متعین کر لیں، اور نظام الاوقات اس طرح سے متعین کریں کہ ہم اور آپ کو اس مبارک مہینے میں نیک کام کرنے کا موقع فراہم ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری احادیث کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم بھی دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے موقع سے ہمیں موقع بھی دیا ہے۔ سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نازل ہو کر کے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کون مجھ سے مانگے، میں اس کی مانگ، اس کی طلب کو مکمل کروں۔ کون ہے جو استغفار کرے، مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر ایسے وقت میں اترتا ہے۔ ہم سحری کے وقت خصوصی طور سے رمضان مبارک کے مہینے میں اٹھتے ہیں، ہم صرف سحری نہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں اور فریاد کریں۔ کتنے لوگ سحری نہ کر کے کچھ سو جاتے ہیں، سوئے پڑے رہتے۔ میرے بھائی دوستو، سحری کریں، سحری اور اسی طریقے سے اذان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، ہم اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اذان ہو، مسجد تشریف لے جائیں، مسجد میں ہم داخل ہو کر کے 2 رکعت سنت پڑھیں، فرض نماز کی ادائیگی کریں، بلکہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے۔ جب آپ پہلے جائیں گے تو جو وقت اقامت اور اذان کے درمیان کا رہے گا، اس میں آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں فریاد کریں، اس کی نماز ادا کریں، نماز کے بعد اسے جگہ پر بیٹھ کر کے تلاوت کریں، اذکار کریں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، چاند کا وقت ہو جائے، آپ چاند کی نماز بھی ادا کریں، پھر اپنے کام کاج کے لیے باہر کریں۔ یہ جو اوقات متعین کیے گئے ہیں، یہ حدیث کے ذریعے سے ان تمام اوقات میں عبادات کے بہت سارے فوائد ہیں، اور خصوصی طور سے رمضان مبارک کے مہینے میں یہ موقع ہمیں فراہم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، ہر نماز کے وقت اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی وقت ہم اور آپ کو ملے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں فریاد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جو بھی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پکار کو سنتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ خواتین ماہ مبارک میں چاہے وہ سحری کی بنانے میں یا اسی طریقے سے افطاری کے تیار کرنے کی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں ہم سے پہلے اٹھ کر کے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین معاملہ کریں، اگر ہو سکے تو ہم ان کا ہاتھ بھی بتائیں۔ یہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہیں، بہت محنتیں کرتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی بڑھانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو آنے والے مہینے کی تمام برکات سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔